بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ دوستو اب تک کی سب سے بڑی خبر آ گئی ہے جمال خشوگی کیس سے ریلیٹڈ۔ جمال خشوگی جو کہ استنبول میں سعودی قونصل میں داخل ہونے کے بعد قتل کروایا گیا ہے، لیکن دوستو جمال خشوگی قونصل خانے انٹر ہونے کے بعد قونصل والوں نے اس کے اندر جانے سے پہلے ٹیلی فون پہ بات کروائی تھی۔ دوستو آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ فون کال سعودی پرنس محمد بن سلمان کی تھی، جو جمال خشوگی کو واپس سعودی آنے پر مجبور کر رہا تھا اور آرڈر دے رہا تھا کہ واپس ملک آ جاؤ سیدھا قونصل خانے سے۔ یہ ساری خبر ترکی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتائی ہے۔ محمد بن سلمان کے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ جمال خشوگی اس لیے واپس نہیں جانا چاہ رہا تھا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں سعودی عرب گیا تو وہاں جا کر میرا سر قلم کر دیا جائے گا، کیونکہ جمال خشوگی نے کافی کچھ محمد بن سلمان اور آل سعود کے خلاف بولا تھا ٹی وی انٹرویوز میں اور اپنے کالمز میں۔ دوستو محمد بن سلمان نے اپنے جارحانہ نیچر کی وجہ سے اس نے بہت سارے غلط فیصلے لیے ہیں، لیکن اس دفعہ جمال خشوگی کا فیصلہ ان کو کافی خطرناک اور مہنگا پڑ گیا ہے، اور ترکی نے محمد بن سلمان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ جمال خشوگی طیب اردگان کے قریبی دوستوں میں سے تھا، اور ترکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ ترکی کے ایک نیوز پیپر شفق نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ریکارڈنگ سنی ہے جس میں یہ کلیئر سنائی دے رہا ہے کہ جمال خشوگی کا قتل ہوا ہے اور ان کی انگلیاں کاٹی گئی اور بعد میں اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف سعودی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لڑائی ہوئی ہے لیکن نہیں پتا لاش کہاں ہے۔ سعودی عرب بالکل جھوٹ بول رہا ہے اس معاملے میں۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے کہ جمال خشوگی قونصل خانے میں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جمال خشوگی قونصل آئے لیکن کچھ دیر بعد وہ واپس گئے ہیں، لیکن عالمی دباؤ کی وجہ سے اور امریکہ اور اسرائیل کی دباؤں کی وجہ سے آل سعود نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جمال خشوگی کا قتل ایک بلا اجازت اور تکرار میں ہوا ہے، لیکن وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باڈی کا نہیں پتا۔ ادھر محمد بن سلمان نے خشوگی کے بیٹے صلاح سے فون پر تعزیت کی ہے۔ دوستوں محمد بن سلمان بری طرح اس معاملے میں پھنس گیا ہے، وہ کسی صورت نہیں بچ سکتا اب۔ دوستوں ہر ملک میں خود سر اور بدماش حکمران آتے ہیں۔ محمد بن سلمان اب اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں یوز ہو رہا ہے، اور اسرائیل محمد بن سلمان کے تھرو اب سعودیہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر سعودی حکام نے محمد بن سلمان کو کور کیا یا اس کو اپنے عہدے سے نہ ہٹایا تو وہ تمام سعودی عرب کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ سعودی بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو فارغ کرے اور آنے والی تباہی سے خود کو بچا پائے، اور وہ بھی ٹائم سے پہلے۔ دوستو جس طرح الطاف حسین پاکستان کے لیے ناسور بن چکا تھا، رو اور CIA کے ہاتھوں یوز ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف اور زرداری یوز ہوتے رہے اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ الطاف کا خاتمہ ملک پاکستان کے غیور عدلیہ اور گمنام ہیروز نے کیا۔ اگر یہ ناسور کچھ وقت اور رہتا تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہو جاتے۔ خیر واپس آتے ہیں جمال خشوگی واقعے کی طرف۔ سعودی عرب کی جانب سے 2 ہفتوں سے زائد تک انکار کے بعد بالآخر تسلیم کر لیا گیا کہ ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگی کو قتل کیا گیا۔ تاہم اس اعتراف کے بعد سب کی نظریں ترکی پر لگی ہے کہ آیا وہ قتل کے محرکات اور ثبوتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا یا نہیں، جو ترکی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، اور ان کے نیوز پیپر جو شفق ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ریکارڈنگ سنی ہے جس میں کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ خشوگی کو قتل کیا گیا وہاں پہ۔ اس حوالے سے قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی اٹارنی جنرل کے دفتر سے ذرائع ابلاغ کو جاری بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 59 سالہ صحافی جمال خشوگی جھگڑے کے دوران مارے گئے۔ خیر دوستو سعودی عرب کی وضاحت یہ ایک تیزی سے یو ٹرن ہے، کیونکہ اس سے قبل ریاست اس بات پر بضدتی کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے جو خلاف لکھا کرتے تھے۔ جمال خشوگی 2 اکتوبر کو سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد واپس چلے گئے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہاں اس خشوگی کو صحافی جمال خشوگی جھگڑے کے دوران مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا بیان اس معلومات سے بھی متضاد تھا جس میں ترکی کے نامعلوم سیکیورٹی ذرائع نے بتایا تھا کہ جمال خشوگی پر پہلے تشدد کیا گیا اور بعد میں انہیں قونصل خانے کے اندر ہی قتل کر دیا گیا۔ ترک قدامت پسند اخبار شفق کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے وائس ریکارڈنگ سنی ہے جس میں جمال خشوگی کو تفتیش کے دوران تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، اور پہلے ان کی انگلی کاٹی گئی اور بعد ازاں انہیں زندہ ہی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد ازاں سعودی عرب نے وضاحتی بیان میں جمال خشوگی کے قتل کا اعتراف کیا اور کہا کہ 18 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ محمد بن سلمان کے 2 قریبی ساتھیوں اور 3 دیگر انٹیلیجنس حکام کو برطرف کیا گیا۔
اور تاہم یہ اقدام ریاض پر بڑھتے ہوئے دباؤ اور احتساب کے لیے بین الاقوامی مطالبات کو کم کرنے کے لیے تھوڑا کم تھا۔ اسی لیے پھر بین الاقوامی مطالبات میں اضافہ کیا گیا کہ سعودی عرب نے جو بیان دیا ہے وہ ناکافی ہے، اس لیے شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایک طرف جہاں ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس معاملے کو چھپانے کی اجازت نہیں دے گا تو وہیں جرمنی نے سعودی اقدام کو ناکافی قرار دیا، جبکہ اقوام متحدہ سے شفاف تحقیقات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ دوسری جانب دائیں بازوں کی گروہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تحقیقات میں شامل ہو، ساتھ ہی وہ جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے سعودی ہٹ درمی پر پریشان تھے۔ تاہم قتل کے اعتراف کے بعد سعودی عرب کے اہم اتحادی برطانیہ نے کہا کہ وہ سعودی رپورٹ اور اگلے اقدامات کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مشرق وسطی میں سعودی اتحادی مصر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور یمن کی حکومت محمد بن سلمان کے اقدام کی تعریف کی تھی۔ دوستو، سعودی عرب اب قربانی کی بکری ڈھونڈ رہے ہیں، تو قربانی کے بکروں کے حوالے سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جمال خشوگی کے معاملے پر بڑھتے ہوئے غم غصہ کو جواب دینے کے لیے سعودی عرب نے قربانی کے بکرے تلاش کیے تاکہ ہفتوں سے جاری طویل بحران کا خاتمہ اور سعودی اعلیٰ قیادت خاص طور پر محمد بن سلمان پر سے الزامات کا رخ موڑا جا سکے۔ واضح رہے کہ میڈیا رپورٹ کے دعوے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اس کیس میں قریبی تعلق سامنے آ رہا تھا، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جمال خشوگی کے لیے 15 افراد کی قتل کی ٹیم 2 چارٹر طیاروں کے ذریعے استنبول آئی تھی، جن میں سے ایک شخص محمد بن سلمان کا قریبی ساتھی تھا، جبکہ 3 افراد کا تعلق سعودی ولی عہد کی سیکیورٹی سے تھا۔ اس سارے معاملے میں جہاں ایک طرف قربانی کی بکری ڈھونڈی گئی تو وہی ترکی کا کردار بھی کافی اہم ہے۔ جمال خشوگی کی گمشدگی کے بعد نامعلوم ترک حکام نے متعدد بار سعودی صحافی قتل کی تفصیلات کا ذکر کیا اور کچھ نے یہ تفصیلات میڈیا کو بھی بتائی۔ اس حوالے سے ایک ترک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر الجزیرہ کو بتایا کہ رواں ہفتے کے آغاز میں ترک انتظامیہ کے پاس 11 منٹ کی ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں قونصل خانے میں خشوگی کی قتل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ادھر تجزیہ کار سلطان برکت کا کہنا تھا کہ یہ آڈیو لیک سعودی حکومت کو ان کے موقف سے پیچھے ہٹانے میں مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ایک طرف سعودی عرب قربانی کی بکری ڈھونڈ رہا ہے تو وہی اگر ترکی ثبوت سامنے لے آتا ہے تو یہ سعودی فرما روا شاہ سلمان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تاہم سلطان برکت کا کہنا تھا کہ ترکی کو ثبوت پیش کرنے میں ممکنہ طور پر ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ آیا ترکی کی حکومت نے خود اس آڈیو کو ٹیپ کیا یا سعودی قونصل خانے میں کچھ وقت کے لیے دخل اندازی کی، اور اس انکشاف سے ترکی کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ملک کے قونصل خانے میں کوئی دوسرا ملک دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور اگر ترکی نے یہ دخل اندازی کی ہے تو اس انکشاف سے ترکی کی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ترک امور کے ماہر اور سابق امریکی سفارتکار میتھیو کا کہنا ہے کہ اہم عنصر یہ ہے کہ کیا ترکی آڈیو اور ویڈیو کو جاری کرے گا، جو آئندہ کچھ روز میں امریکہ کے رد عمل کا باعث ہوگا، کیونکہ اگر ٹرمپ اس قتل پر ہردرمی دکھانے کی کوشش کریں گے تو ترکی اس معلومات کو سامنے لے آئے گا۔ انقرہ انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ ڈائریکٹر عثمان سرد کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ترکی تب تک اپنی تحقیقات جاری رکھے گا جب تک وہ اس بات کو سامنے نہیں لے آتا کہ اس قتل کے احکامات کے پیچھے کون تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کیا جائے گا کیونکہ ترکی غیر ملکیوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ استنبول اور ترکی سیاحوں کے لیے ایک محفوظ جگہ رہے گی، اور اگر طاقتور لوگوں کو دوسروں پر الزام لگا کر آزاد رہنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ دنیا کو کیسے ثابت کرے گا کہ ترکی ایک محفوظ جگہ ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب کے اعتراف کے بعد ترک حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے پارٹی کی ترجمان عمر صالح کا کہنا تھا کہ ترکی پہلے سے کسی پر الزام نہیں لگاتا، لیکن ہم کسی چیز کے چھپانے کو تسلیم نہیں کرتے۔ کے پارٹی کی ڈپٹی سربراہ نعمان نے کہا کہ ترکی خشوگی کے موت کے ثبوت کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ خیال رکھے کہ سعودی شاہی خاندان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اقدامات کے خلاف سمجھے جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی گزشتہ 1 برس سے امریکہ میں مقیم تھے۔ صحافی کی گمشدگی پر ترک حکومت نے فوری رد عمل دیتے ہوئے استنبول میں تعینات سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ محمد بن سلمان کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ جمال خشوگی کی
ایک دوست نے جو دعویٰ کیا تھا کہ سعودی صحافی شاہی خاندان کی کرپشن اور ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ دوسری طرف ایران کا سعودی عرب کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل سے خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر کے عالمی امور کے نمائندے حسین امیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے یمن اور بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے اور صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہے، اس لیے اسے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل سے نکالنا چاہیے۔ حسین امیر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کو سعودی عرب کی دہشت گردی پر مبنی پالیسیوں اور صحافی جمال خشوگی کے قتل کا جواب دینا چاہیے۔ دوستو، ترکی صدر نے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے اپنی تحقیقات کو منگل کے روز ریویل کرے گا۔ ترک صدر طیب اردوغان نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ خشوگی کے قتل کیس میں تفصیلات کو سامنے لائیں گے تاکہ اصل معاملے کی وضاحت ہو سکے۔ واضح رہے کہ ان کا یہ بیان سعودی عرب کے گزشتہ روز جمال خشوگی کے قتل کے اعتراف کے بعد سامنے آیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔